دنیا کی اور چیزوں پر اتنا اہمیت نہیں دی آپ نے، دو باتوں پہ زیادہ اہمیت دی ہے۔ اپنی بہن کا ہاتھ پکڑ کے یہ کہا تھا، بہن لا تنسانی فی الصلاۃ، میں جا رہا ہوں، اب مجھے اپنی نماز میں یاد رکھنا، بھلانا نہیں کبھی۔ اور دوسری وصیت یہ ہے کہ یہ نادان بچی آپ کے ساتھ اگر کبھی بھی یہ پانی مانگے اور تمہیں مانگنا پڑ جائے تو دریغ نہ کریو، اسے پانی ضرور دلائیو۔ آپ اندازہ کریں کہ زینب وصیت بھی کا خیال ہے، سکینہ ساتھ ساتھ ہے، آواز دیتی ہے میں پیاسی ہوں، مجھے پانی چاہیے۔ زینب کچھ کہہ نہیں سکتی ہے، پوچھتی ہے پھوپھی اماں مانگوں؟ فرمایا مانگ لو مگر شقیق القلب ہے، نہیں دیکھا، یہ ظالم ہے، نہیں دیکھا۔ عزیزہ پانی نہیں دیتے تھے، پانی کی جگہ پہ تازیانے مارتے تھے، تازیانے مارتے تھے۔ مستند روایتیں ہیں یہ ساری کہ راہ میں چلتے ہوئے جب سکینہ نے پانی مانگا، ظالم نے نہیں دیا۔ اس کے بعد انسانوں کو پلا کے ہٹا تو آپ قریب گئے کہ شاید اب مل جائے، نہیں دیا، جانوروں کو پلانے لگا، جانوروں کو پلا کے ہٹا، پہنچی کباب ہو رہا ہے کلیجہ تھوڑا سا دے دے، نہیں دیا، تسمہ کھول کے زمین پہ گرا دیا۔ جیسے ہی پانی گر گیا، ابھی میں نے سوچا کچھ تو حلق و تراوٹ مل جائے، اس لیے سکینہ نے اپنا گلا رکھ دیا۔ جیسے ہی رکھا، ظالم نے تازیانے مارے، مشکیں دبائیں اور اٹھا دیا وہاں سے۔ جیسے ہی بچی اٹھی، رخ کیا نہر فرات کو، آواز دیا چچا، جب سے آج چلے گئے ایک قطرہ پانی بھی نہیں ملتا، اور ظالمین پشت پہ تازیانے لگاتے۔ آپ سوچئے کربلا سے لے کے شام تک اتنا مارا گیا کہ پشت زخمی ہو گیا۔ عزیزو، جب ایک ہی جگہ پہ بار بار ملے گی، بار بار جو ہے وہ ضرب ہوگا تو ظاہر زخمی ہو جائے گا۔ کسی صحابی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس بات کا سوال کیا ہے کہ آقا امام حسین کے کتنے زخم تھے، آپ کے جسم پر کتنے زخم تھے؟ تو جسے کہ میر انیس نے بھی نظم کیا، یہ وہیں سے نظم کیا انہوں نے، کتنے زخم تھے؟ تو آپ نے فرمایا جو 1900۔ کہا مولا ایک جسم کے اندر اتنی جگہ ہی نہیں ہے کہ 1900 ہو۔ تو آپ نے کہا ایک ضرب کے ساتھ دوسری ضرب اسی پر، دوسرے کے ساتھ تیسری ضرب اسی پر، ایک تیر آیا لگا، اسی تیر کے ساتھ دوسرا تیر، اسی کے ساتھ تیسرا تیر۔ دیکھیں، توجہ کریں، غور کریں، جیسے باپ کی حالت تھی ویسے ہی بیٹی کی حالت ہے، ایک پشت پر ایک نہیں، نہ معلوم کتنے تازیانے۔ آپ سوچئے یہ پشت زخمی ہو گیا۔ عزیزو، اثر کہاں پتا چلا؟ ابھی آپ مرضیہ سن رہے تھے، زیادہ دیر حائل نہیں رہوں گا چونکہ تابوت اٹھانے والے ہیں اور یہ عورتیں جو ہیں وہ اٹھائیں گی۔ بعض جگہ پہ رسم ہے مرد بھی اٹھاتے ہیں، لیکن بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کا تابوت قید خانے میں نہیں اٹھ سکا اس کا تو تابوت اٹھایا جائے گا نا بھائی۔ اس لیے کہ 3 تابوت اٹھ نہیں پائے۔ میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو، بچی تڑپ رہی ہے قید خانے میں۔ اب یہ نام تو باپ نے سکینہ کہہ دیا، نام رکھا فاطمہ، لقب دیا سکینہ، لیکن شام کے قید خانے میں بچی اتنا روتی تھی کہ اہل شام سنتے تھے رونا، تو انہوں نے لقب دے دیا رقیہ، رقت سے ہے، یعنی زیادہ رونے والی، اتنا رونے والی۔ اور ان کو اس وقت پتا چلا جب دوسرے دن سے آواز نہ آنے لگی تو انہوں نے پوچھا قید خانے سے رونے کی آواز کیوں نہیں آ رہی ہے؟ کیا وہ بچی تڑپ تڑپ کے دنیا سے چلی گئی؟ عزیزو، غور کیجئے کہ بچی دنیا سے تڑپ تڑپ کے چلی گئی، اپنے باپ کو یاد کر کے۔ بس میں بہت مختصر پڑھوں گا، لیکن اتنا ضرور لکھا ہے کہ جب بچی رو رہی تھی اور چپ نہیں ہو رہی تھی تو یہ کان میں یزید کے صدا گئی تھی۔ اس نے پوچھا کہ کیوں رو رہی ہے بچی؟ داروغہ زندان نے کہا اپنے باپ کو یاد کیا، اپنے باپ کو یاد کر رہی ہے اس لیے رو رہی ہے۔ ظالمین بجائے فرصت دینے کے باپ کے سر کو بھجوایا کہ شاید تسکین کا باعث ہو جائے۔ عزیزہ، جیسے ہی باپ کا سر مل گیا سکینہ نے منہ پہ منہ رکھ دیا، سکینہ نے منہ پہ منہ رکھ دیا، آواز دی بابا، ابھی جب آپ آئے تھے تو آپ کا سر تھا میرے بابا، یہ آپ کا سر جدا ہے، آپ کہاں ہیں؟
اے بابا آپ کے ساتھ یہ کیا ظلم ہوا عزیزو؟ اتنا روئی بچی کہ ان کو حضرت زینب نے ان کے آغوش میں دے دیا امام زین العابدین علیہ السلام کے، اور آپ نے کہنا شروع کیا کہ بی بی خاموش ہو جاؤ عزیزو، مگر نہیں، جب خاموش ہوئی ہلکی سے تو آپ نے فرمایا ہے میرے بھائی اب میرے جسم میں توانائی نہیں رہ گئی ہے، اب طاقت و قوت نہیں رہ گئی ہے، اے میرے بھائی اگر میں دنیا سے چلی گئی تو مجھے ایسی زمین پہ دفنانا کہ جو زمین نرم ہو۔ امام سجاد رونے لگے، پوچھا بہن یہ کیا وصیت کر رہی ہو؟ فرمایا اس لیے کہ میرا جگر پیاس سے سوکتا ہے۔ عزیزو، بچی کو جب باپ کا سر ملا تو منہ پہ منہ رکھ کے روتی رہی، ماں نے دیکھا، پھوپھی نے دیکھا، مگر بچی کا گریہ تھما نہیں، چپ بھی کراتے رہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد آواز رک گئی۔ جیسے ہی رک گئی بی بی زینب نے بڑھ کے حضرت رباب سے کہا کہ بہن رباب اٹھو، دیکھ لو بچی کو سکون آ گیا ہے، اسے اپنی آغوش میں لے کے سلا لو، سر کو جدا کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی بی بی رباب نے جا کر کے بچی کے ہاتھ لگایا، آپ نے اپنے سینے پہ ہاتھ مارا، وہ مصیبت کیا ہو گئی؟ کہا کہ سکینہ قید خانے میں داغ دے گئی۔ عزیزہ دنیا سے اٹھ گئی بچی، رباب کا ایک بچہ کربلا کے میدان میں حسین پہ نثار ہو گیا، دوسری بچی قید خانے میں حسین پہ نثار ہو گئی۔ عزیزہ چلی گئی، ماں جو ہے ماتم کرنے لگی، بس میں نے تمام کر دیا، غسل کا اہتمام ہونے لگا۔ ابھی آپ مرثیہ میں بھی سن رہے تھے، یہ روایات ہیں جنہیں مرحوم نے نظم کیا ہے، میرنیس مرحوم نے، اور مستند بھی ہیں۔ عزیزہ لکھا ہے کہ جب غسل کا اہتمام ہونے لگا تو یہ ہوا کہ غسالہ بلایا جائے، داروغہ زندان غسالہ کو لایا تاکہ وہ غسل دے بی بی سکینہ کو، لیکن قید خانے میں قبر بنائی گئی۔ اب یہ قبر کیسے بنی مجھے نہیں پتا ہے، لیکن اتنا ضرور مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ بیویوں کی مدد سے بنی ہوگی۔ عزیزوں، اس کے بعد غسل دینے کے لیے غسالہ نے جیسے ہی ہاتھ لگایا، ایک ایک چیز کو اتارنا شروع کیا، جیسے ہی پیرہن کو اتارنا چاہا، پیرہن ایک جگہ سے چپک گیا، نہیں نکلنا، بڑی اس نے محنت کیا مگر پیرہن نہ نکلا، تو پلٹ کے پوچھا بی بی کیا بچی کسی بیماری میں تھی؟ آپ نے فرمایا کوئی بیماری نہیں تھی، بس باپ کی جدائی کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔ کہا بی بی یہ پیرہن کیوں چپکا ہوا ہے؟ کہ اس لیے کہ شمر نے اتنے دھادیانے مارے پشت پر کہ زخم سے پیرہن چپک گیا۔ عزیزو، امام سجاد علیہ السلام سے پوچھا گیا مولا کیا کرے؟ تو آپ نے فرمایا اسی کرتے میں دفنا دیا جائے۔ عزیزو، اسی کرتے میں دفنایا گیا، گلے میں رسن بندھی تھی، اس کے نشانات تھے، چہروں پہ شمر کے تماچے کے نشانات تھے، اور آپ کی پوچھ پہ شمر کے تادیانے کا زخم تھا۔ اسی حالت میں کرتے میں رکھ کر کے امام سجاد علیہ السلام کے ہاتھ پر رکھ دیا گیا۔ یہ قبر میں اتار دیں، کیوں؟ اس لیے کہ امام سجاد کا ہاتھ بندھا ہوا تھا۔ کتنی بڑی مظلومی ہے، یہ بہن کی میت کو بھی قبر میں اتار نہیں سکتے ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑی لگی ہوئی ہے، ہتھکڑی سنبھالتے ہوئے بی بی نے ہاتھ پر رکھ دیا، بی بی زینب کی مدد سے ہاتھ پر آ گئی۔ عزیزو، 3 میتیں نہیں اٹھی ہیں، ایک اس کی میت جو گودال مقتل میں تھی، اور بنی اسد پریشان تھے، وہ اعجاز امام تشریف لائے، تو لانے کے بعد آپ نے اپنے باپ کی میت پر اپنے کو گرا دیا اور فرمایا بابا اس بچے کے اوپر رحم کریے۔ اے میرے بابا، آپ دیکھ رہے ہیں اتنے تازیانے پڑے میرے پشت پر کہ میں کیسے دکھاؤں آپ کو۔ عزیزہ بہت دیر تک روتے رہے، اس کے بعد آپ نے ادھر ادھر دیکھا، دیکھنے کے بعد ایک شخص کو پکارا بنی اسد کے کہ کیا تیرے گھر میں چٹائی ہے؟ اس نے کہا بے شک، کہا چٹائی لانا۔ جب چٹائی لایا تو امام مظلوم کے کٹے اعضا کو اٹھا کے چٹائی میں رکھا۔ عزیزہ، تابوت نہ اٹھ سکا، یہی چٹائی کو اٹھا کے قبر میں لے گئے۔ دوسرا وہ مقام ہے جب نہر فرات پر گئے تو وہاں اپنے چچا کو دیکھا۔ حضرت عباس بہت لئیم و شہین تھے،
آپ کا قد لمبا تھا، لیکن لکھا یہی ہے کہ ان کے بھی اعضاء اور جوارے منقطع ہو گئے تھے۔ تو امام نے ان کو بھی چٹائی میں رکھا اور ایسے ہی قبر میں اتار دیا۔ مگر فرق ایک ہے، امام بااعجاز آئے تھے تو ہتھکڑی نہیں تھی، بیڑیاں نہیں تھی، اپنے باپ کی میت کو اتارا بغیر ہتھکڑی کے، اپنے چچا کی میت کو اتارا بغیر ہتھکڑی کے۔ عزیزوں مگر قید خانے میں ہتھکڑی تھی۔ ارے بچی کو کیسے اتارتے؟ بی بی زینب نے ہاتھ پر رکھا، آپ نے جلدی سے قبر کی طرف پہنچایا تو ہاتھ میں مدار ہوئے، آواز دی بابا یہ آپ کی امانت ہے، اے بابا اس کی حفاظت نہ کر سکا شرمندہ ہو۔ عزیز حسین کی امانت قبر میں دے دیا، بس میں نے مجلس تمام کر دیا۔ عزیزو جیسے ہی یہ خبر پھیل گئی شام میں کہ بچی شہید ہو گئی قید خانے میں گھٹ گھٹ کے، بس تمام گفتگو ہونے لگی کہ یہ کون سا ظلم ہے اہل حرم پر، یہ کیسا ظلم ہے اہل بیت کے خاندان پر۔ لہذا جیسے ہی یہ کان میں یزید کے صدا پہنچی، بڑی کوشش کیا مگر رفع دفع جب نہ ہوئی تو اس نے آزادی کا پروانہ سنا دیا۔ عزیزو زینب کے سامنے سکینہ کی فریاد سبب بنی کہ آزادی مل جائے، اور جب آئے امام سجاد آزادی کا پروانہ لے کے تو پوچھا کہ پھوپھی اماں یزید کہتا ہے یہاں رہو گے کہ کہاں؟ عزیزو آپ سنتے رہتے ہیں، بی بی نے جیسے ہی پوچھا کہ کیوں، کہ اس لیے کہ یزید نے آزادی کا پروانہ دیا ہے، تو دوڑ کے قید خانے میں قبر سے لپٹ گئی، آواز دیا سکینہ اٹھو، تمہاری پھوپھی مدینہ جانے والی ہے، چلو صغرا سے ملاقات کرنا۔ عزیزو ختم کیا میں نے، یہاں پر ایک فقرہ ملتا ہے کہ جب بیوی مدینہ جانے لگی تو تمام بیویاں شام کی آئیں پرسہ دینے کے لیے، تو حضرت نے یہ نہیں کہا کہ تم یہاں آنا پکارا ہے بیویو، شام کی بیویو آنا یہاں اور ضرور آنا، اور جب آنا تو یہ نہیں فرمایا کہ چراغ لانا اور شمع جلانا، بلکہ یہ فرمایا کہ آ کے جھاڑو دینا، یہ بھی نہیں فرمایا، بس اتنا فرمایا کہ جب بھی آنا اپنے کوزے میں پانی لانا، اور یہ پانی لا کے اس بچی کی قبر پہ ڈال دینا، اس لیے کہ میری بچی بہت پیاسی تھی۔ عزیز حالاتش کی آواز لگا کے حسین کی پیاس